This program is brought to you by in association with آج کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کس طرح اس مہنگائی کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا اسلام ہمیں اس کا کوئی حل نہیں دیتا؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایمان پاکستان. آئی ایم طلال جلانی اینڈ ٹوگیدر وی مین بزنس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایمان پاکستان آپ کو ایک ایسے سفر پہ لے جاتا ہے جہاں ماڈرن بزنس کرتا ہے کاروبار شریعہ کے عین مطابق. اگر مہنگائی کو سمجھانے کے لیے عوام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ شاید یہ ہوں: ایک امیر جن کے پاس بہت پیسہ ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے بزنسز، بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہیں. پھر شاید ایک غریب جو کہ آج پاورٹی لائن پہ یا اس سے بھی نیچے ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ کل اس کے پاس کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کے سہارے پر ہوگا. پھر ایک طبقہ ہے جس کو ہم مڈل کلاس کہتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے کہ جن کے اندر ایسی قابلیت ہے کہ وہ آج اپنی چھوٹی چھوٹی سیونگز یا چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس کو کل بڑی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور آج اسی طبقے کو مہنگائی یا انفلیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے پالیسی میکرز کو یہ چاہیے کہ اس طبقے کے لیے کچھ فوری اقدامات لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ طبقہ بھی پاورٹی لائن کے قریب یا پھر شاید اس سے بھی نیچے آ جائے. اسی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور انفلیشن کو مزید ڈسکس کریں گے. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عتیق الرحمان صاحب. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو. عتیق الرحمان صاحب is analyst for Islamic finance and business and insurance committee, Karachi Chamber of Commerce. ان کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر قاضی احمد کمال صاحب. قاضی احمد کمال صاحب از دا چیئرمین فار پاور اینڈ یوٹیلیٹیز کمیٹی سائڈ ایسوسیشن. ان کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں شمیم احمد فرپو صاحب. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو. شمیم احمد فرپو صاحب از دا چیئرمین پبلک سیکٹر یوٹیلیٹیز پاور اینڈ گیس فار کراچی چیمبر آف کامرس. سر ویلکم. سب سے پہلے میں ڈاکٹر قاضی سے سوال پوچھنا چاہوں گا. سر اگر انفلیشن کو ڈیفائن کریں اور اس کے مین ریزنز کو اگر آپ جاٹ ڈاؤن کر سکیں ہمارے لیے. شکریہ طلال صاحب. دیکھیے بات یوں ہے کہ بہت سے ٹیکسز ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایک جسٹیفائڈ سسٹم میں چلتی ہیں. دنیا بھر میں انفلیشن کو ایک سب سے ظالمانہ ٹیکس کہا جاتا ہے جو کہ غریب ترین آدمی سب سے زیادہ دیتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو چیز آج 10 روپے کی ہے اگلے سال وہی چیز اگر 12 روپے کی ہو جاتی ہے تو یہ انفلیشن ہوتا ہے. لیکن اس میں مقصد کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھتی ہے تو لوگوں کی آمدنی بھی بڑھتی ہے. اگر تو یہ ہو رہا ہے تب تو بات مناسب ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کی چیز اس کی دسترس سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو آدمی ایک نیا پینٹ خرید سکتا ہے فار ایگزامپل، وہ اگلے سال وہ چیز نہیں خرید سکتا. پاورٹی بڑھنے لگتی ہے، پروڈکشن گھٹنے لگتی ہے. اگر میں پڑھا رہا ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ میں جو اپنی پلاننگ کر رہا ہوں وہ پوری طرح سے نہیں کر سکوں گا کیونکہ میری فیس بچے افورڈ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک. ہر آدمی ہر جگہ پہ پریشانی کے عالم میں رہ جاتا ہے. اس کے جو مین ریزنز ہیں وہ 2 طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ پل انفلیشن. اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ آپ کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ آپ کی گڈس اینڈ سروسز کم ہو گئی. اور دوسری کاسٹ پش انفلیشن کہلاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ میری کاسٹ اتنی بڑھ گئی کہ میری پروڈکشن گھٹ گئی یا میرے خریدار اب اس چیز کو نہیں خرید سکتے. ٹھیک. تو ہمارے پاس دونوں کا اثر ہے اور اس میں جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ ریگولیٹر کا ہوتا ہے. وہ ریگولیٹر زیادہ تر سینٹرل بینک ہوتا ہے. منی سپلائی کو کنٹرول میں رکھنے سے انفلیشن کنٹرول میں آتی ہے. اس کا یہ مقصد سمجھ لیجئے کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک خاص طبقے کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اور ایک کے پاس نہیں ہے. تو جس کے پاس زیادہ ہے اور گڈس اتنی ہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں تو جو زیادہ پیسے والے ہیں وہ زیادہ پیسے سے وہ چیز خریدتے رہیں گے اور جو کم پیسے والے ہیں وہ چیز خرید ہی نہیں سکیں گے.
تو انفلیشن سے سب سے زیادہ اثر ہوگا سب سے کم آمدنی والے آدمی کو. جو مڈل کلاس کا پتا ہے آپ کو. جی ہاں. اب جیسے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کاسٹ پلس انفلیشن جو ہے اس میں ہر چیز افیکٹ کر رہی ہے مجھے. اگر میں مینوفیکچرر ہوں, میری کمپنی ہے, کوئی چیز ہم بناتے ہیں, تو اس میں ہر طرح کا جو نیگیٹو انفلوئنس ہے وہ میری کاسٹ کو بڑھا رہا ہے. آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا. آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یوٹیلیٹی ریٹس بڑھ گئے میرے, اس سے میری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی. پی او ایل کی کتنی پروڈکٹس ہیں, یعنی کہ پیٹرولیم اور لوبریکیٹنگ آئل اور ڈیزل اور گیس اور جتنی بھی ان کی پرائس بڑھی تو میری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی. اسی طرح سے ایک چیز جو ہم بہت اچھی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی ہو رہی ہے اور اس کا ایک ایفیکٹ نیگیٹو انفلیشن پہ یہ آ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ویٹ پرائس کی جو سپورٹ ہے وہ بڑھ گئی. اچھا. گورنمنٹ نے جو آپ کا زمیندار ہے اس کو زیادہ پیسے دے کے ویٹ خریدی. سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو, بالکل, لیکن اس کا نیگیٹو ایفیکٹ یہ آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ پاس آن کسٹمر کو ہو رہا ہے اور میں اور آپ مہنگی چیز خرید رہے ہیں جب تک گورنمنٹ اس کو سبسڈائز نہ کرے. اچھا. تو اگر یہ چیز چلتی رہے گی, ہر چیز میں یہ چیز چھوٹی 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 چیزیں آتی رہیں گی, ایون میں یہاں تک آپ سے کہوں گا کہ اس میں جو پروڈکٹیوٹی لاس ہے جس سے انڈسٹری سک ہو جاتی ہے وہ تک اثر کر رہا ہے. کیونکہ میں اگر 100 یونٹ بناتا تھا تو میں 100 یونٹ نہیں بنا رہا ہوں مہینے میں کسی بھی وجہ سے, اب میں 80 یونٹ بنا رہا ہوں, لیکن میری کاسٹ تو وہی ہے, خرچے تو وہی ہیں, تو میں اپنی اس کو بڑھا رہا ہوں. جب بڑھا رہا ہوں تو کاسٹ بڑھ رہی ہے اور اس کی پرائس سے آؤٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا مین سمجھیے کہ ایک سیکشن ہے جو کہ کاسٹ پش انفلیشن, یعنی وہ خود نہیں کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی جا رہی ہے. اچھا. جس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا, یا امپورٹڈ گڈ اگر وہ منگوا رہا ہے تو ڈالر کی پیرٹی کی وجہ سے اس کی پرائس بڑھ رہی ہے. الٹیمیٹلی اس نے اینڈ یوزر کو پاس کر دیا. ڈیمانڈ پل ہے یا کاسٹ پش ہے؟ دیکھیے ڈیمانڈ پل اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے. اچھا. ڈیمانڈ پل کی سب سے اہم وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے جب گورنمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں ڈیفیسٹ فائنینسنگ, یعنی کہ آپ نوٹ پرنٹ کر رہے ہیں یا آپ لون لے رہے ہیں, تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ منی سپلائی بڑھ رہی ہے. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک آدمی ہے جو کہ اپنی انلیگل طریقے سے اسمگل گڈ سے پیسے کماتا ہے جس میں وہ ٹیکس نہیں دیتا ہے, اس کے پاس منی سپلائی زیادہ ہے. میں ٹیکس پیئر ہوں, میرے پاس منی سپلائی کم ہے کیونکہ آئی ایم گیونگ ٹیکسز ٹو دا گورنمنٹ, تو وہ آپ کی ہر چیز زیادہ پرائسز پہ لینے کو تیار ہے, جس کی وجہ سے ریٹیلر یا سیلر جو ہے وہ اپنی پرائس کم نہیں کر رہا ہے, کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہا ہے, کیونکہ وہ ایک لوگ ہیں جو کہ زیادہ پرائس پہ چیز لے رہے ہیں, بالکل لینے کو تیار ہے وہ. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر مجھے 10 پیسے زیادہ منافع ہو رہا ہے تو میں اس کو کیوں لوں, میں تو پرائس کم نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے جب آپ لون لیتے چلے جائیں گے, آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ پہ اثر ہو رہا ہے اس کے لونز کا, کہ اس کو اپنے لونز پے بیک کرنے, تو جب وہ پے بیک کرنے جائیں گے اور ان کو ریونیو نہیں ملے گا تو پھر وہ اگین جو ہے وہ چیزوں پہ ٹیکسز بڑھائیں گے. تو بات یہ ہوئی کہ جو اماؤنٹ آف منی سرکولیشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام جو ہے سینٹرل بینک کرتا ہے. سینٹرل بینک کے پاس انٹرسٹ ریٹ کو اوپر نیچے کرنے سے اس کی سپلائی اور ڈیمانڈ میں کمی آتی یا بڑھتی ہے. پلس وہ کہتا ہے جی آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ آپ مجھے دے دیں. پیسے کم ہو گئے, میں نے آپ کو ٹریجری بل دے دی اس کے ذریعے اس کی جگہ پہ. تو سرکولیشن آف منی پھر کم ہو گیا. تو یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, اور جو انڈسٹریل کنسرنس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ دیکھیے اسٹیمولس دینے کے لیے آپ کو کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنی ہوگی تاکہ عام آدمی بھی خرید سکے. صحیح ہے. اور اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو لونز میں انٹرسٹ کم کرنا پڑے گا تاکہ میرا کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو. ہر وہ چیز جو کاسٹ آف پروڈکشن کم کرے گی وہ انفلیشن کو بھی کم کرے گی. ٹھیک ہے. زیادہ تر ہم کہیں گے اگر ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ لیگل بزنس کے لوپ ہول میں نہیں آ رہی تو ہم اس کی بات نہیں کر رہے. نہیں اس کی نہیں, ویسے بھی باقی چیزوں میں اگر کاسٹ آف پروڈکشن کم ہونا شروع ہو جائے گی تو ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. اسی لیے تمام انڈسٹری, خاص طور پہ سائٹ ایسوسیشن بھی, چیمبر بھی مسلسل یہ بات کہتے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ
इंटरेस्ट रेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए एटलीस्ट बिल्कुल। ताकि वो अगर 16% पे ले रहे हैं तो आजकल के ज़माने में इतना गुंजाइश नहीं है कि आप एक मैसिव अमाउंट बैंक को भी दे दें, प्रॉफिट भी कमा लें और इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट करें। और बेचारा एंड तक जाते जाते कंज्यूमर फंस जाता है। जी हाँ, तो अगर आप एक चीज और भी देखें, अगर आप आम आदमी की बात करें तो वेज इंक्रीज अगर आप मुसलसल करते चले जाएंगे, मैं आपको मिसाल देता हूं कि अगर गवर्नमेंट ने 50% वेज इंक्रीज पिछले गवर्नमेंट में दे दी थी, आपको याद है बजट में? एग्जैक्टली। तो उससे क्या हुआ, कहां से आए वो पैसे, कहां से उनके पैसे देने के लिए रिसोर्सेज जमा हुए? हमने कोई नई कंसर्न, कोई नए यूनिट्स तो नहीं बनाए, नहीं। कोई नई प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं बन गए। अगर बनते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मकसद ये है कि वो पैसा फिर गवर्नमेंट के बोरोइंग से आ रहा है या हमारे लोग महंगी चीज बेच रहे हैं। तो बढ़ाने का सच कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं वो हुआ, टर्न होके वहीं आना, वहीं आ गया। Exactly. तो ये एक पूरा सर्कल है, उस पूरे सर्कल को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक सिंपली उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अच्छा शमीम साहब, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन होगा कि जो मेन रीजन सर ने हाईलाइट किए इनके बारे में, और आप क्या समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई रीजन हैं इन्फ्लेशन के? नहीं, देखिए बात ये इसके अंदर मैं समझता हूं कि काजी साहब ने बहुत ही तफसील से इसके ऊपर रोशनी डाली है। ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्टेट पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आती है इसकी। ठीक है। और जैसे आपको बताया कि भाई इंटरेस्ट रेट जब तक कम नहीं होगा तो जाहिर बात है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम नहीं होगी। हमारे जितने भी अतराफ में मुल्क हैं, हम अगर उसमें देखें तो वहां पर हमारे यहाँ से आधे बल्कि आधे से भी कम इंटरेस्ट रेट वहां पर चल रहा है, जबकि हमारे यहाँ इसकी कोशिश ही नहीं की जा रही कि इसको कम किया जाए जब तक गवर्नमेंट अपने अखराजात कम नहीं करेगी। ठीक है। मैं समझता हूँ मेन रीजन उसका यही है कि अखराजात वो कम करें और ये बोरो करना बंद करें। अब वो हमारे यहाँ इंटरनेशनली और लोकली दोनों जगह से बोरो कर रहे हैं, उसके बाद जाहिर बात है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जब इंटरेस्ट उनके खाते में जाता है तो तेल तो तिलों से निकलेगा, उसके बाद फिर वो तमाम पब्लिक के ऊपर ही आता है, पब्लिक से ही उन्होंने वसूल करना है। अब वो किस शक्ल में वसूल करना है उसके लिए मेरा ख्याल है कि आपको बहुत तफसील से काजी साहब ने बताया। काजी साहब ने वही चीज बताई ना कि वो घूम फिर के वहीं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने लग गए हैं अब आपके यहाँ कि भाई ये गरीब आदमी, हालांकि गरीब आदमी को तो टैक्स देना ही नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ टैक्स तो बहरहाल अमीरों पे आना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमीरों से ज्यादा वो गरीब टैक्स दे रहा है। वो बिजली का बिल हो, वो गैस का बिल हो, वो छोटी छोटी जरूरियात उसकी जो है उसके ऊपर टैक्स किया गया है। उमरा से टैक्स ले नहीं रहे हैं, अब ले कैसे? सवाल यह है कि दे कौन? जो लोग देना चाहते हैं और जो देते हैं उनकी बजाय उनको करेज मिलने के वो डिस्करेज किया जाता है। जब ये खबरें आती हैं मीडिया के ऊपर कि हमारे तो वजीर आजम साहब ने टैक्स नहीं दिया, या हमारे तो फाइनेंस मिनिस्टर जो कि टैक्स लगाना जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते। मेरा कहने का मकसद है कि जब तक बुनियादी चीजें हमारे यहाँ सही नहीं होंगी और हम अपने पड़ोसी ममालिक की मुख्तलिफ औकात में मिसालें देते रहते हैं, लेकिन जिन चीजों के अंदर हमें मिसालें देनी चाहिए उन चीजों के अंदर हम मिसाल नहीं देते, उनको नजरअंदाज कर वो नजरअंदाज कर देते हैं, उसको बाईपास कर देते हैं। बिल्कुल, जबकि इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो दे वेरी साउंड। अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे काजी साहब ने बताया कि भाई यानी जैसे गंदम के ऊपर उन्होंने प्राइस अभी 950 से 1050 कर दी, 900 से 1050 की है अभी। अब ये बात चीजें तो ऐसी होती है कि मजबूरी भी होती है आदमी को बढ़ाना। एक तो बहरहाल खैर वो किसान को चलिए अपनी जगह पर, लेकिन अब उसका एक ये भी नतीजा होता है कि मिसाल के तौर पे अगर यहां पर आटा सस्ता है तो हमें ये देखना है कि अफगानिस्तान में आटा क्या भाव है। अगर मिसाल के तौर पे वहां बहुत महंगा है तो यहां से सारा स्मगल्ड हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉर्डर्स हैं, उसके ऊपर कोई वो चीज नहीं है जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है। अफगान कंटेनर्स का आपको मालूम है कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो वो मिसिंग्स हैं, जो ऑफिशियल आए हैं जिन्हें ऑफिशियली जाना चाहिए था लेकिन वो मिसिंग्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट उसके अंदर सिंसियर नहीं होगी अपने अवाम को कुछ रिलीफ देने के लिए, उस वक्त तक ये कोई तब्दीली नहीं आ सकेगी। सर अतीक साहब आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह अभी तक दोनों ने वही बात कही जो हम लोगों ने मेंशन की थी, तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए बहुत अच्छी बात की डॉक्टर काजी अहमद कमाल ने, वेरी लर्नड स्पीकर, हमें बहुत कुछ सीखने भी मिला इस गुफ्तगू से, और शमीम साहब ने उस बात को आगे बढ़ाया है और बहुत राइटली कहा है। मैं थोड़ा सा इन दोनों की बातों को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि जब तक हमारे मुल्क के पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इन लोगों ने जो बातें की हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे, जिसको रिपीट करना जरूरी नहीं है, तो ये इन्फ्लेशन चेक नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे हमारी जो पॉलिसीज हैं
وہ اس بات کی تابع ہیں, وہ ہوسٹیج ہیں اس بات کی کہ وہ ڈیمانڈز کو پورا کر رہی ہیں فیڈرل منسٹری کی اور آئی ایم ایف کو پلیز کرنے کی, اور پورا ملک جو ہے وہ پلسیٹنگ ہو رہا ہے ود بلڈ اینڈ سویٹ. یہی انفلیشن کی ایک انتہا ہے جو اس ملک پہ پہنچی ہوئی ہے اس وقت. ٹھیک ہے, اب اس کا نتیجہ کتنا خراب نکل رہا ہے وہ تو باتیں ہوں گی, لیکن میں آپ کو جو مین بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کی جو ایئر لائن ہے وہ اس قدر برے حالات میں آ چکی ہے کہ ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی ایئر لائن کو پال رہی ہے. یہاں جتنا ہمارا ٹریولنگ ہوتا ہے وہ سارا دوسری انٹرنیشنل ایئر لائنس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, وہ جو ان کا پلنے کا ذریعہ ہے وہ پاکستانی عوام بن چکی ہے. جتنی ٹریولنگ ہم کر رہے ہیں وہ ان کو پال رہے ہیں, ان کو فروغ دے رہے ہیں ان کی ایئر لائنوں کو. ٹھیک ہے, ایک اور بات, انفلیشن کا ایک اور ذریعہ وہ کیا ہے, ہماری ریل کس قدر برے حالات میں ہیں, ہمارے روڈز اتنے کنجسٹڈ ہیں, ہماری روڈ ٹرانسپورٹ اتنی خراب ہے. اس کے علاوہ ہماری شپنگ کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اپنی شپنگ کمپنی ہے تو وہ کیٹر ہی نہیں کر پا رہی ان نیڈز کو, جن گڈس کو ہم بھیج کر یا لا کر کے اپنے انفلیشنز کو چیک کرنا چاہتے ہیں, یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, یہ کموڈیٹیز کی کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں جو انفلیشن کا سب سے بڑا ایک حصہ بن رہی ہے, ایک مین کمپوننٹ ہے. ہو رہا کیا ہے کہ اس ملک میں جتنے پورٹس ہیں اور اس ملک میں جتنی شپنگ کمپنیز آ رہی ہیں 80% جو ہماری تجارت ہو رہی ہے فورن شپنگ کمپنیز کے ذریعے ہو رہی ہے. ہم اپنے انفلیشن کو چیک کرنے کے لیے بے شک ان چیزوں پہ غور کریں, لیکن ہمیں ان چیزوں کو بھی دھیان دینا ہے کہ ہمیں انفراسٹرکچر بنانا ہے, بالکل اس کی مینٹیننس کرنی ہے, اپنی ریلوے کو درست کرنا ہے, اپنی ایئر لائن کو درست کرنا ہے, اپنی شپنگ کو درست کرنا ہے, اپنی ٹریڈ کو درست کرنا ہے, اپنے لاجسٹکس کو درست کرنا ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی سٹوریج فیسلٹیز کو چیک کرنا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ گندم پیدا کر لیں, ہم اس کو تباہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سائلوز نہیں ہے. سر آپ کی بات کو بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. This program is brought to you by in association with I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it.